تمام امور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لائے اور جن کی نسبت یقینی معلوم ہے کہ یہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سب کی تصدیق کرنا اور دل سے ماننا ایمان ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، تمام انبیاء کی نبوت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، یعنی یہ اعتقاد کہ حضور سب میں آخری ہے، حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ اسی طرح حشر و نشر، جنت و دوزخ وغیرہ کا اعتقاد اور زبان سے اقرار بھی ضروری ہے، مگر حالت اقرار میں جب کہ خوف جان ہو اس وقت اگر تصدیق میں کچھ خلل آئے تو وہ شخص مومن ہے، اگرچہ اس کو بحالت مجبوری زبان سے کلمہ کفر کہنا پڑا ہو، مگر بہتر یہی ہے کہ ایسی حالت میں بھی کلمہ کفر زبان پر نہ لائے۔ گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی کافر اور ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ شرک و کفر کبھی نہ بخشے جائیں گے اور مشرک و کافر کی ہرگز مغفرت نہ ہوگی۔ ان کے سوا اللہ تعالیٰ جس گنہگار کو چاہے گا اپنے مقربوں کی شفاعت سے یا محض اپنے کرم سے بخشے گا۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو خدا یا مستحق عبادت سمجھے، اور کفر یہ ہے کہ ضروریات دین یعنی وہ امور جن کا دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا با یقین معلوم ہو، ان میں سے کسی کا انکار کرے۔ بعض افعال بھی تکذیب و انکار کی علامات ہیں، ان پر بھی حکم کفر دیا جاتا ہے، جیسے زنا، پہننا، عشقہ لگانا وغیرہ۔ ہر مشرک کافر ہے، کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، اور مسلمان کتنا بھی گنہگار ہو کبھی نہ کبھی ضرور نجات پائے گا انشاءاللہ تعالی۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جنہوں نے حضور کی بے تعمل تصدیق کی اور جو مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ آپ کا اسم مبارک عبداللہ بن قحافہ ہے۔ آپ کا رنگ گورا، جسم چھریرا، رخسار سطے ہوئے، آنکھیں حلقہ دار، پیشانی ابری ہوئی تھی۔ آپ کے والدین اور بیٹے اور پوتے سب صحابی ہیں، اور یہ فضیلت صحابہ میں کسی کو نہیں حاصل ہوئی۔ عام فیل سے 2 برس 4 ماہ بعد مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اپنی عمر شریف میں حضور کی مفارقت کبھی گوارا نہ کی۔ آپ کے بہت فضائل ہیں، احادیث میں بہت تعریفیں آئی ہیں۔ آپ کا لقب صدیق و عتیق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء مرسلین کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل کوئی شخص نہیں ہے جس پر آفتاب طلوع و غروب ہوا ہو، یعنی